وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں تو آتے ساتھ ہی انہوں نے بھی جس طریقے کے بیانات دیے ہیں یا خاص طور پر دہشت گردی کا ایک معاملہ ہے، ظاہر ہے اس کے اندر کافی چیزیں کلیریفائی ہو چکی ہیں اور اس چیز کو کافی کلیئر بھی کیا گیا ہے کہ بھائی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ہمیں یکسوئی سے کام کرنا چاہیے، جو بیانیہ ہونا چاہیے وہ ایک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ مختلف باتیں کریں، اس سے پھر آپ مائنڈ سیٹ سے نہیں لڑ سکتے، مائنڈ سیٹ سے لڑنے کے لیے یکسوئی ضروری ہے۔ تو وزیر اعلیٰ جو کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اگر ان کی جانب سے مختلف اسٹیٹمنٹس آئیں گی، ایجیٹیشن کی اسٹیٹمنٹس آئیں گی تو پھر چیزیں سارٹ تو نہیں ہوتی، پھر تو وہ مزید جو ہے وہ معاملہ الجھتا ہے، تو اس پر بھی تھوڑی توجہ دیں۔ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو دیکھیں بیچ میں انہوں نے جو باتیں کی ہے، لیکن شوکت صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ کا خود سے رابطہ ہوا ہے سہیل آفریدی سے؟ خود آپ نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی؟ کیوں نہیں، میرا رابطہ ہوا ہے۔ میری ارے کیا بات ہے، زبردست۔ آپ کو ویڈیو بھیجوں، آپ کو تصویریں بھیجوں، ابھی ریسنٹلی ابھی دوبارہ ملاقات ہوئی۔ دیکھیں یہ بات نہیں ہے، بڑا نائس بندہ ہے۔ ایک تو دیکھیں الحمدللہ اس کو اللہ نے بڑا حوصلہ دیا ہے۔ جو الزامات یہ لوگ لگا رہے ہیں، جو بیٹھے، آئی ڈونٹ نو ان کا کیا مقصد کیا ہے، کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ منتخب ہوا ہے، وہ حادثاتی نہیں ہوا ہے، وہ باقاعدہ منتخب ہوا ہے، اس کو عوام نے منتخب کیا ہے، پھر وہاں سے آ کے اس کو عمران خان نے پھر نامزد کیا ہے اور پھر اسمبلی سے منتخب ہوا ہے۔ حادثاتی وہ کہتے ہیں جس طرح کہتے تھے نواز شریف کو لا کے شہباز شریف کو بنا دیا، یہ حادثاتی ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے، ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ ذرا اپنے جو ہے نا الفاظ بھی درست کر لیں اور اپنے خیالات کو بھی درست کر لیں۔ اگر آپ صوبے کی بات کرتے ہیں نا تو صوبے کے معاملات اس طرح حل نہیں ہوتے۔ آپ اگر دیکھیں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو آپ اس پہ نہیں لیں گے تو پھر آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ تو پھر آپ وہی ایک لڑائی والا سلسلہ شروع ہوگا، آپ تیز بولیں گے، آگے سے دوسرا تیز بولے گا، کیونکہ ہم تو تھک گئے ان چیزوں سے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ معاملات اچھے طریقے سے حل ہوں، صوبہ اور مرکز مل کر معاملے جو اس وقت دہشت گردی ہے اس سے نمٹیں۔ اس طرح تو وزیر اعلیٰ صاحب ایسے چاہتے ہیں، آپ آگے وزیر اعلیٰ صاحب ایسے چاہتے ہیں، گالیاں دیں، پھر آپ کہیں کہ جی یہ تعاون نہیں کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا بہت تیزی سے بول رہے ہیں، بہت تیز بول رہے ہیں ان کے۔ اب آپ تو ٹھیک نہیں کر سکتے نا وزیر اعلیٰ کو، یہ آپ کے الفاظ کی وجہ سے وہ ٹرن ڈاؤن کر جائے گا کہ جی بس خیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ اختیار ولی صاحب میرے خلاف بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، امیج خراب کر رہے ہیں۔ کیونکہ صوبے کے عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس، وہ اسی صوبے کا ہے۔ پھر آپ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف بات کریں گے تو پھر آپ اپنا امیج کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ بات کریں جو یہ اصل بات آپ نے یہ کی ہے کہ چنا عمران خان نے بے شک، لیکن ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے، بلکہ ذمہ داری بھی انہی کی ہے کہ ان کے لیے گورننس، ان کے لیے لا اینڈ آرڈر، ان کے لیے باقی سارے مسائل کو وہ حل کریں۔ اختیار ولی خان صاحب تو موقع تو دیں نا ان کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، یار مطلب ابھی تو آئے وہ۔ دیکھیے عمران خان جو ہے ان کا وزیر اعظم بننا خود وہ بھی ایک حادثہ تھا، آر ٹی ایس کا بیٹھنا ایک حادثہ تھا، اور جب اس سے کام نہیں بنا، پھر بھی نہیں بنا، پھر جہاز اڑا دیے گئے اور اس میں ہمارے ایم این ایس کو گردنوں سے پکڑ کے ڈالا گیا۔ ان کی وفاداریاں تبدیل کرا کے حادثہ کر کے پھر عمران خان وزیر اعظم بنا ہے۔ یہ اب بھی جو وہاں پر ہوا ہے، یہ 24 کا الیکشن جو ہے 8 فروری 2024 کا، یہ بھی ایک حادثہ تھا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کی باقیات نہ ہوتی تو تحریک انصاف کے پلے 2 درجن سے زائد سیٹیں نہیں آنی تھی صوبائی اسمبلی میں۔ حادثہ تھا، وہ چیزیں تو اب ہم برداشت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ملک میں پیشنس ہو، رواداری ہو، لیکن آج جس رواداری کی، جس تمیز کی اور جس آگے چلنے کی یہ بات شوکت صاحب کر رہے ہیں، گزشتہ 1.5 سال سے تو یہی بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور اس سے پہلے 1.5 سال بھی آپ کو یہی سمجھا رہے تھے۔ آپ کے پلے تو یہ بات پڑ ہی نہیں رہی تھی، آپ تو مل کے چلنے والی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ وفاق اس طرف جائے گا تو ہم اس طرف جائیں گے۔ وفاق جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا، ہمارا صوبہ الگ سے بات کرے گا۔ پرائم منسٹر، آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو تو چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں، لیکن ملک کا چیف ایگزیکٹو آپ نہیں مانتے۔ وٹ ڈو یو تھنک؟ آپ میرے چیف ایگزیکٹو کو، میرے ملک کو نہیں مانو گے، میں آپ کے صوبے کو چیف ایگزیکٹو کو مانوں گا؟ نیور، کبھی بھی نہیں۔ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں، ہمارے والے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ آرگینک ہو یا ان آرگینک، اب آپ کے پاس حکومت آ ہی گئی ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا ہضم کر لیں۔ اتنا غرور اور تکبر میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیسری بار حکومت بنی ہے۔ ہمیں بھی پتا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پتا ہے
کہ کتنا مینڈیٹ ہے. تو اگر چلنے کی بات اگر آپ سے کوئی کرتا ہے, ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کال کرتا ہے تو پھر وہ اس کا مذاق اڑا دیتا ہے, اس کے میمز بناتے ہیں آپ. دس از واٹ یو آر بہیویئر. ٹھیک, از دس اے سیریس بہیویئر؟ اچھا, میں اپنے معاملات کو میرے خیال میں آپ بھی ٹھیک کر لیں تو باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. جہاں تک ویڈیو کی بات ہے, آئی اسٹک ٹو مائی ورڈ. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ پروف کریں کہ یہ جعلی ہے. یو اسٹک ٹو یور ورڈ, لیکن ہمیں آگے بڑھنے دیں, ہمیں آگے بڑھنے دیں. بھائی مجھے ایک چیز بتائیے شوکت صاحب, میرا سوال سن لیں پھر آپ اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ کافی معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں نا, سوبے میں گورننس کے ایشوز بھی ہیں, اور میں ایک چیز دیکھ رہا تھا, یہ جو منشیات ہے, ڈرگ منی ہے, یہ کافی زیادہ سرایت کر چکی ہے, اور پوسٹ کی جو فصلیں ہیں, پوسٹ کی جو کاشت ہے, اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز کہ بھائی 18 سے 25 لاکھ روپے فی ایکڑ سے صرف منافع ہوتا ہے. پہلے تو ہم سمجھتے تھے نا کہ صرف افغانستان سے ہی وہ آمد کا سلسلہ ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی توجہ دینی, یہ کون توجہ دے گا, کون دیکھے گا ان معاملات کو, کیونکہ یہ بھی بڑا کنسرننگ ہے نا, فائنینسنگ ہوتی ہے اس سے. دیکھیں, ظاہر ہے صوبے کا چیف ایگزیکٹو آ گیا ہے نا, انشاءاللہ دیکھ لے گا. لیکن یہ جو بار بار میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آرگینک مینڈیٹ ہے, میں اس چیز کو اوائڈ کر رہا تھا, لیکن یہ خواہ اس چیز کو لا رہا ہے کہ جی ان کو حادثاتی, یہ تو فیض حمید کی باقیات نے ان کو جتوایا ہے. تو آپ دیکھیں, آپ اپنے مینڈیٹ کی بھی بات کر لینا. آپ ایک دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں ضمنی الیکشن میں, جب ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھی, اور اس میں جے یو آئی بھی تھی, اس میں این پی بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, پی ٹی آئی 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئی تھی. اس وقت لیاقت خٹک صاحب تھے, وہ ان کے ساتھ مل گئے تھے, اس کی وجہ سے آپ جیت گئے. اس دفعہ آپ چوتھے 5ویں نمبر پہ آئے, اپنے 5000 ووٹ لیے. تو آپ اپنے مینڈیٹ کی بات کر لینا, پھر آپ جا کے اس طرح ٹی وی پہ. اچھا, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ آگے بڑھ جائیں. یہ پرسنل ایکسپلینیشن ہے, اس پہ ذرا میں بات کرنا سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں اچھے الفاظ استعمال کریں. میرے سوال کو چھوڑ کے بار بار اس پہ آتا ہے کہ ہمارا, ارے میں نے ان کو, شوکت بھائی میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمارا اسی الیکشن کمیشن نے الیکشن کرایا جس نے آپ میری عرض سن لینا. میں آپ کی بات سننے کے بعد میں نے انہیں کہا کہ بے شک آپ اپنے الفاظ کے ساتھ جڑے رہیں, لیکن ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے. اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا اور آپ پھر وہاں پر پیچھے بات لے کے گئے. میں نے آپ سے سوال کیا, جو آپ نے کہا نہیں تو یہ کہہ دینا نہیں ہے نا کہ ایک جگہ پہ کاشت ہو رہی ہے, کاشت ہونے کے بعد وہاں کے لوگ ریلائی کر رہے ہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں ستی صاحب, میں یہاں بیٹھا ہوں, تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اس کو جواب ہی نہیں دے رہا ہے, بار بار یہ کہہ رہا ہے ڈائریکٹ مینڈیٹ, بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جتوایا گیا. بھائی آپ کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے اوپر کتنے مظالم ڈھائے گئے, ہمیں تو نامزدگی کرنے کے لیے اتنے مشکلات کا سامنا کیا, پھر بھی آپ لوگوں کو شکست ہوئی. یہ جو ابھی لائرز کا جو الیکشن ہوا لاہور میں, اس کا کیا ریزلٹ آیا, ذرا وہ ریزلٹ بھی بتا دینا, وہاں پہ کون جیتا ہے. تو دیکھیں, بعض چیزیں ایسے ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے صوبے کے حوالے سے بات کریں, نیشنل ٹی وی ہے, بڑا اچھا موقع ہے.